बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। पीटीआई में तोड़ फोड़, इसके पीछे कौन है? इंकशाफ ये हुआ है कि जनाब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी इस तमाम कार्रवाई के पीछे हैं और इस मुबैना साजिश में, इमरान खान के ख़िलाफ़ की जाने वाली मुबैना साजिश में जो पीछे जो मेन किरदार है वो सदर आरिफ अलवी हैं। इस हवाले से भी बात होगी, लेकिन उससे पहले इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ एक बयान दिया कि उन्होंने जबरी शादियों का तो सुन रखा था, लेकिन पहली मरतबा अब मुल्क में जबरी इलादगियाँ करवाई जा रही हैं। इस हवाले से भी बात होगी और बहुत सी गिरफ्तारियाँ, और कुछ लोग ये अब तबसरा कर रहे हैं कि क्या इन हमलों के नतीजे में, ये जो 9 मई को हुआ था, इसके नतीजे में जिन लोगों पर मुकदमात फ़ौजी अदालतों में चलाए जाएंगे उसमें क्या सज़ाए मौत भी हो सकती है, इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले ये जबरी शादियां और जबरी इलादगी, आपको याद होगा कि ये जब कोई भी शादी जब जबरी तौर पर की जाए तो वो देर पा साबित नहीं हो सकती, बिलाखिर एक न एक दिन वो इलादगी पर या तलाक पर मुंतज ही होती है। 2011 के अक्टूबर से एक मामला शुरू हुआ। मसनूई तौर पर एक गुब्बारे में हवा भरी गई, मसनूई तौर पर एक पार्टी को खड़ा किया गया, लोगों को ज़बरदस्ती या लालच देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल करवाया गया और आज उसी गुब्बारे से हवा निकल रही है या निकाली जा रही है। शीरी मज़ारी, फ़याज़ुल हसन चौहान, यानी बहुत से रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलादगी इख्तियार कर चुके हैं। हम शुरू दिन से ये कह रहे हैं कि जनाब ये इनकलाबी सियासी जमात नहीं है, बल्कि मुख्तलिफुल ख़याल लोगों का एक हजूम है, एक ग्रोह है जिसका कोई नज़रिया नहीं, एक कल्ट फॉलोइंग है। इमरान खान जिनकी रेड लाइन थे, अब वो आपने देख लिया कि वो रेड लाइन कहाँ गई। बिलाखिर रियासत के साथ जब आप टक्कर लेते हैं तो आप कितनी ही तवाना आपकी पार्टी हो, आप रियासत के साथ टक्कर अफोर्ड नहीं कर सकते। रही बात कि जनाब इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, तो हमें बताया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किन कारकुनों पर सरेआम तशद्दुद किया गया है। जेल का हमें नहीं मालूम, अगर किसी पर कोई तशद्दुद किया गया है तो वो भी काबिल मज़म्मत है। दूसरी जानब आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को सरेआम कोड़े मारे जाते रहे, लेकिन उनके मुंह से एक ही नारा निकलता था, जिए भुट्टो। जब कोड़ा लगता था फिर वो नारा लगाते थे, जिए भुट्टो। फिर कोड़ा लगता था फिर वो नारा लगाते थे, जिए भुट्टो। मैं 7वीं जमात का तालिब इल्म था जब इन लोगों को, कारकुनों को कोड़े मारे जाते, तो आप यकीन कीजिएगा कि हमें बाकायदा स्कूलों से, अपनी क्लासेस से बाकायदा तौर पर लाया जाता था उस ग्राउंड में। छोटे छोटे हम बच्चे थे, तालिब इल्म थे, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के बच्चों को लाया जाता था ग्राउंड में कि आज फलां को कोड़े मारे जाएंगे, और हमें दिखाया जाता था, जहन में ये बात बिठाई जाती थी कि जनाब अगर आप पीपल्स पार्टी के साथ होंगे तो आपके साथ यही सलूक किया जाएगा। लेकिन आज भी जो भुट्टो का जियाला है उसके मुंह से एक ही नारा निकलता है, जिए भुट्टो। पीपल्स पार्टी को तकसीम करने की कोशिश की गई, उसमें मुख्तलिफ ग्रुप बनाए गए, लेकिन कोई ग्रुप कामयाब ना हो सका। आज भी एक ही पीपल्स पार्टी है पाकिस्तान में। सिमिलरली मुस्लिम लीग नून, बहुत से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं पर बहुत से अदवार में, कम से कम 2 अदवार में उन पर उफ्ताद आई, बहुत से लोग छोड़कर भी गए, लेकिन आज भी मुस्लिम लीग नून इंटैक्ट है और इन्होंने जेलें काटी, किलों की सोबतें बर्दाश्त की, शाही किला, किला बालासार, अटक किला, यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी के हमारे एक दोस्त शहीद कमर अब्बास, जो सूबाई वजीर जेल खाना जात भी रहे हैं, इनको बाद में शहीद कर दिया गया, वो एक मरतबा बता रहे थे कि वो किला बालासार में थे, उनके हाथों और पाँव के नाखून तक उखाड़े गए
اور انہیں کہا گیا کہ آپ بھٹو مرد آباد کا نعرہ لگاؤ، اور وہ ہر ناخن اتارنے کے بعد جب ان کا ناخن اتارا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے جیے بھٹو، بھٹو زندہ باد۔ تو یہ ہے کمٹمنٹ ایک نظریے کے ساتھ۔ تو جب ایک مصنوعی طور پر آپ ایک سیاسی جماعت کو پالیں، پوسیں، بڑا کریں، تو بالآخر ایک نہ ایک دن وہ مصنوعی جو بھی ہائیبریڈ، جس طرح یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا یہ برائلر چکن، تو یہ اس کی ایج جو ہوتی ہے وہ 30-35 دن ہوتی ہے، لیکن وہ حجم میں کافی بڑا لگتا ہے، لیکن اس میں دم خم نہیں ہوتا، نہ وہ بھاگ سکتا ہے نہ وہ چل سکتا ہے۔ تو یہی صورتحال ہائیبریڈ ٹائپ کی جو پارٹیز ہوتی ہیں، ہائیبریڈ ٹائپ کے جو لیڈرز ہوتے ہیں، یہی ہوتے ہیں۔ میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ جب بحری جہاز ڈوبنے لگتا ہے تو چوہے جو ہیں وہ سب سے پہلے چھلانگ لگاتے ہیں، لیکن یہ عجیب قسم کے لیڈرز ہیں جو پارٹی تو چھوڑ رہے ہیں، وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ عمران خان کی پالیسیز پر اب تنقید کر رہے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان، اب شیریں مزاری کو دیکھ لیجئے، کتنی سینئر جہاں دیدہ خاتون ہیں، پڑھی لکھی خاتون ہیں، ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی، اور وہ 4-5 دن پہلے تک یعنی 9 مئی کے بعد وہ بار بار اس عمل کا جسے کہتے ہیں دفاع کرتی رہی ہیں، ان حملوں کا دفاع کرتی رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو کنڈیم کرتی رہی ہیں، لیکن اور سازش قرار دیتی رہی ہیں، لیکن اب اچانک انہوں نے اس کی مذمت کر دی، سیاست سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں جناب وہ جی یہ عمران خان کی پالیسیز تھی، وہ انسٹیگیٹ کرتے تھے کہ یہ کرو، جلاؤ کرو، گھراؤ کرو، تو آپ اس وقت کیوں نہیں بولے، اس وقت استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ اب آپ پارٹی سے الگ ہو رہے ہیں، پارٹی سے الگ ہو جائیں، لیکن اب آپ اپنی لیڈرشپ کے اوپر اب تنقید کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں ان لوگوں کا ضمیر ہے کیا چیز ہے، ضمیر کی جگہ کوئی خمیر ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اب یہ تو بات دیوار پر نظر آ رہی ہے کہ فیاض الحسن چوہان نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ شاید وہ کوئی نیا پلیٹ فارم بنائیں گے، شاہ محمود قریشی کے ساتھ مل کر، اسد عمر کے ساتھ مل کر کوئی پارٹی کے اندر ایک اور پارٹی نظریاتی گروہ، یعنی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا حشر وہ کیا جا رہا ہے جو ایم کیو ایم کا کیا گیا یا ایم کیو ایم کا ہوا۔ الطاف حسین کی پالیسیز کی وجہ سے ایم کیو ایم کا جو حشر ہوا آج جس حال میں ہے وہ الطاف حسین کی پالیسیز تھی۔ سملرلی عمران خان کی پالیسیز، عمران خان دوسرے الطاف حسین بننے جا رہے ہیں، ہم کب سے یہ بات کہہ رہے ہیں، اور عمران خان کی جو پالیسیز کے نتیجے میں اب پی ٹی آئی بھی ایک دوسری ایم کیو ایم بن جائے گی، اس میں سے 3 دھڑے نکلیں گے، کوئی حقیقی ہوگا، کوئی پتہ نہیں مثالی ہوگا، کوئی کیا ہوگا، کوئی کیا ہوگا۔ اب یہ ساری صورتحال، اس میں اب بہت سے لوگ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے لیے اب نیب کے کیسز اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں، چلتے تو وہ بھی رہیں گے، لیکن عمران خان کے لیے جو اصل جو کیس ہے، جو اصل جو مقدمہ ہے، وہ آپ یہ سمجھیے کہ یہی ہے کہ بغاوت کا، غداری کا، جو بھی آپ اس کو نام دے دیں، لیکن وہ آرمی ایکٹ کے تحت ہی چلے گا۔ کم از کم 1 درجن پی ٹی آئی کے سابق رہنما عمران خان کے خلاف بما ثبوتوں کے وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہیں کہ ان کی جان خلاصی کی جائے، وہ عمران خان کے خلاف کسی بھی عدالت میں بطور گواہ پیش ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جناب صدر مملکت کس سازش میں ملوث ہیں، اور وہ سازش ہے کیا؟ پریزیڈنٹ عارف الوی جو رول پلے کیا ہے انہوں نے عمران خان کی پیڑ پر خنجر گھونپنے کا، وہ پاکستان کی ہسٹری میں یاد کیا جائے گا، کیونکہ ابھی بھی جتنی پریس کانفرنسز چھوڑنے کی ہو رہی ہیں، اگر آپ ان کی چیک کروائیں تو وہ سب پہلے پریزیڈنسی میں جاتے ہیں، پریزیڈنسی میں بتاتے ہیں، پریزیڈنسی اپنے آپ کو پریزیڈنٹ بچانے کے لیے چھکی لگاتی ہے، کہتی ہے جاؤ پریس کانفرنس۔ یہ فیصل واوڈا کی مختصر سی آڈیو یعنی آواز آپ نے سنی۔ گزشتہ روز انہوں نے ایک نجی ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کا انکشاف کیا، دعویٰ کیا یا الزام لگایا کہ جناب یہ جتنے لوگ، جتنے رہنما پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان کے پیچھے ان کو آشیرواد حاصل ہے صدر مملکت عارف الوی کی، اور وہ اس لیے کہ ان کے خلاف بھی کوئی کیسز ہیں، اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے اب ان رہنماؤں کو اکسا رہے ہیں کہ جاؤ پریس کانفرنس کرو، عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی کا اعلان کرو۔ فیصل واوڈا کا یہ بھی کہنا تھا کہ جناب اس وقت تو صدر مملکت کو ایک امیونٹی حاصل ہے، استثناء حاصل ہے، لیکن جب وہ صدارت کے منصب سے الگ ہوں گے انہیں بھی ایک بہت بڑے
کیس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جناب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت فوج کے اندر بھی تطہیر کا عمل تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ 1-2 افراد رہ گئے ہیں جن کے بارے میں تحقیقات جاری ہیں۔ کورٹ مارشل کا آغاز ہو چکا ہے اور ظاہر ہے فوج اپنے معاملات، اپنے مقدمات کی تشہیر نہیں کرتی تا وقت کہ ان افسران کو سزا نہ دے دی جائے، اور اسی بات کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ پہلے اپنے گھر میں صفائی کر لی جائے، اپنے لوگوں کو جو ذمہ دار تھے سارے معاملے میں، جن پر الزام ہے، جن کے خلاف ثبوت ہیں، پہلے ان کو سزا دی جائے گی، پھر اس کے بعد سویلینز پر ہاتھ ڈالا جائے گا تاکہ ان پر انگشت نمائی نہ ہو سکے، ان کو مورد الزام نہ ٹھہرایا جا سکے کہ دیکھیں جی یہ سویلینز کے خلاف ظلم ہو رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پہلے وہ فوجی افسران ریٹائرڈ یا سرونگ جو اس سارے معاملے میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انوالوڈ تھے، پہلے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اس کے بعد سویلینز پر ہاتھ ڈالا جائے گا۔ ان سویلینز پر جن کو ماسٹر مائنڈ کہا جا رہا ہے، پلانرز کہا جا رہا ہے، فیسیلیٹیٹرز کہا جا رہا ہے، ابیٹرز کہا جا رہا ہے، جو بھی آپ اس کو نام دے دیں۔ دوسری جانب جناب وزیر اعظم صاحب نے بھی خدیجہ شاہ کے لیے نرم گوشہ اختیار کرنے کی پالیسی اپنائی، لیکن بڑی جانب سے انکار سامنے آ گیا، اینڈ ہینس اب خدیجہ شاہ بھی گرفتار ہو چکی ہیں اور ان کو ان نتائج کا، کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے گا جو انہوں نے 9 مئی کے دن جو عمل کیا، جو جرم کیا، اور یقیناً اس کے ویڈیو شواہد بھی موجود ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایسے رہنما جو ابھی تک خاموش ہیں وہ بھی اپنی خاموشی توڑیں گے، پریس کانفرنسز کریں گے اور پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اعلان کریں گے، اور یوں عمران خان تنہا سے تنہا ترین ہوتے جائیں گے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔